نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا پڑھیے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی بارک اللہ آمین۔ الحمدللہ ہم بچوں دورہ قرآن میں آج ہم پارہ نمبر 20 دیکھیں گے۔ پارہ نمبر 20 جیسے کہ میں نے بورڈ پہ لکھا ہے، پارہ نمبر 20 کا نام ہے امن خلق، یعنی اس پارے کی جو پہلی آیت ہے نا اس میں ہی آتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النمل ہی جاری ہے جو ہم نے کل شروع کی تھی۔ کل ہم پارہ نمبر 19 میں ہم نے سورہ النمل سٹارٹ کی تھی نا۔ سورہ النمل ہم نے بات کی تھی کہ مکی صورت ہے، 93 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں، اور ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ سورہ النمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت سلیمان کو اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بادشاہت دی تھی، کتنی صلاحیتیں دی تھیں، اور پھر ایک چیونٹی کا واقعہ ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح وہ چیونٹی جو ہے وہ اپنے سارے ساتھیوں کو کہتی ہے، ان کا جب لشکر آ رہا ہوتا ہے تو اس لشکر میں جب سارے حضرت سلیمان اور ان کی پوری فوج آ رہی ہوتی ہے تو وہ چیونٹی اپنے سارے ساتھیوں کو کہتی ہے کہ جلدی جلدی چھپ جاؤ، سائڈ پہ ہو جاؤ، کہیں یہ لشکر جو ہے نا ہمیں مسل کے نہ رکھ دے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس اقتدار پہ اور اس سمجھ بوجھ پہ جو آپ نے مجھے عطا کی، جو نعمتیں عطا کی ہیں، اس پر میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر آپ مجھے نہ یہ سمجھ دیتے تو میں کس طرح مخلوقات کے اوپر ظلم کر دیتا انجانے میں۔ تو آپ سوچیں کہ ہم جانے انجانے میں کسی کو ہرٹ تو نہیں کرتے، اور اسی طرح اگر کرتے ہیں تو ہمیں فوراً ان سے سوری کر کے ان کے ساتھ اچھا نرمی کا معاملہ کر لینا چاہیے۔ اور پھر اسی طرح سے ان کے بارے میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ انہوں نے دیکھا اتنے لشکر میں سے ان کو پتہ چلا ایک ہدہد نہیں ہے۔ سب کی اٹینڈنس لگی نا تو ایک ہدہد نہیں، آج کافی سارے ہدہد یہاں بھی نہیں آئے نا، تو ایک ہدہد نہیں ہے۔ پھر پتہ چلا کہ وہ ہدہد جو ہے نا وہ کہاں گیا ہے، وہ ساتھ والے ملک میں گیا، وہاں کی جو ملکہ تھی نا، ملکہ تو وہاں کی وہ ملکہ بھی مشرک تھی اور وہاں کے لوگ بھی مشرک تھے۔ اس نے ہدہد نے آ کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا تھا کہ وہ تو سورج کی پوجا کرتے ہیں، وہ لوگ ہماری طرح عبادت نہیں کرتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ وہ لوگ تو آپ کو پتہ نا کائنات کی ہر چیز، سورج، چاند، ستارے، درخت، پودے، جن و انس اور تمام جانور سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، سب کو اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ نے ان کو ہر ایک کو اپنا اپنا طریقہ بھی سکھا دیا۔ آپ نے صبح اٹھ کے کبھی سنا چڑیاں پرندے کیسے چہچہاتے ہیں، وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو سب مل کے چہچہاتے ہیں، ایک دم سے آوازیں آ رہی ہوتی مارننگ میں، فجر میں آپ کبھی سنیں، اور پھر اسی طرح عصر کے ٹائم بھی جب وہ اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں تو ان کے آوازیں کس طرح کی ہوتی ہیں، ایک ردھم میں سارے اکٹھے ہوتے ہیں، تو وہ ردھمک ساؤنڈ کیا ہوتی ہے، وہ ردھمک وائس ہوتی ہے ان کی چہچہاہٹ اور وہ جو تسبیح ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر مخلوق اپنے انداز سے تسبیح کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہدہد جب واپس آیا، اس نے آگے قوم کے بارے میں بتایا نا، تو حضرت سلیمان نے پھر لیٹر لکھا، انہیں لیٹر لکھا کہ بھائی آپ نا ایک اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی طرف آ جائیں، یہ مشرکوں والے کام چھوڑ دیں۔ تو بادشاہوں کو خط لکھا جاتا ہے نا، یا ملکہ کو، تاکہ اگر ملکہ یا بادشاہ جو ہے وہ مسلمان ہو جائیں گے، وہ اسلام کی طرف آ جائیں گے تو کیا ہوگا، رعایا خود بخود آ جائے گی۔ جب ایک کنٹری کا کوئی ایک پاورفل انسان جو کام کرتا ہے نا، پیچھے وہ لوگ بھی وہی کرتے ہیں، باقی بھی۔ تو وہ ملکہ جو تھی اس نے کیا کیا کہ جو ایلچی آیا ہوا تھا نا اس کو کافی سارا ساز و سامان دے دیا، تحفے تحائف دے دیے کہ تحفے دیکھ کے نا یہ ہمیں کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا، ہم جیسے مرضی شرک کرتے رہیں گے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جیسے وہ آدمی آیا تحفے لے کر، تو انہوں نے تحفے واپس کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر یہ صحیح رستے پہ نہیں آئیں گے تو تحفہ بھی قبول نہیں ہے۔ کیا مطلب ہوا اس چیز کا کہ مشرکین کے ساتھ دوستی نہیں انہوں نے رکھنا چاہی، تحفے دوستوں سے ہی قبول کیے جاتے نا۔ انہوں نے ان کو اللہ کی طرف دعوت دی کہ اللہ کی طرف جو دعوت دی ہے نا اس پہ آپ آنسر دیں،
اس کی آپ توحید پہ آ جائیں ایک بار تو پھر یہ ساری چیزیں کریں گے. تو پھر ملکہ جو تھی وہ مسلمان ہو گئی تھی، یعنی ملکہ جو تھی وہ اللہ کو ماننے لگ گئی تھی. تو اسی طرح حضرت سلمان علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنوں کے اوپر بھی جو ہے نا وہ حکومت دی تھی کہ وہ جنوں کو بھی قابو میں کر سکتے تھے، اور جنوں سے اسی طرح کام کراتے تھے جیسے لوگ اپنی لیبر سے کراتے ہیں. جنات سے وہ اس طرح کام کراتے تھے جس طرح ہم لوگ مزدوروں سے کراتے ہیں، کنسٹرکشن کا کام کرانا اور وہ سارے کام جو تھے نا وہ ان سے کرایا کرتے تھے. اب یہاں پر پارہ نمبر 20 میں شروع کرتے ہیں. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اله مع الله بل هم قوم يعدلون. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں امن خلق السماوات والارض کہ وہ شریک بہتر ہے یا اللہ تعالیٰ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا؟ بتائیں ذرا کون بہتر ہے؟ اللہ تعالیٰ بہتر ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آپ کے لیے آسمان سے پانی برسا دیا. اللہ وہ ہے جس نے، اب یہ سارے پوائنٹس آپ لکھتے جائیے گا، سینٹر میں لکھیں اللہ تعالیٰ، سینٹر میں آپ یہاں پہ ایسے لکھیں گے، یہ ابھی آپ لوگ لکھ رہے ہیں تو میں اریز نہیں کرتی. یہاں پر آپ لکھیں گے اللہ تعالیٰ، اور پھر یہاں پر لکھتے جائیں گے کہ اللہ نے آپ کو کون کون سی بلیسنگز دی ہیں. ٹھیک ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا. اللہ وہ ہے جس نے رونق والے باغات اگائے. اللہ وہ ہے جو درختوں کو اگاتے ہیں. اللہ وہ ہے کہ جس نے زمین کو ہمارے لیے ٹھہرنے کی جگہ بنایا. اللہ وہ ہے کہ جس نے اس کے درمیان میں دریا بنائے، پہاڑ بنائے. اللہ وہ ہے جو دو سمندروں کو آپس میں ملنے بھی نہیں دیتا. آپ نے دیکھا ہے کہ دو سمندر ایسے ہیں جن کا پانی آپس میں نہیں ملتا اللہ کے حکم سے. پھر اچھا جو پوائنٹ آپ کا رہ جائے تو کوئی بات نہیں، آپ کے پاس آڈیو آ جائے گی تو آپ سن لیجیے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ یہ جو بے قرار کے دل کی دعا سنتا ہے، جو ہمارے دل کی دعائیں سنتا ہے. اللہ وہ ہے کہ جو ہماری تکلیف دور کرتا ہے، ہم بیمار ہوتے ہیں ہمیں شفا دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس نے ہمیں انسان کو زمین میں جانشین بنایا، زمین میں خلیفہ بنایا. اللہ وہ ہے کہ جس نے خشکی اور سمندر میں اندھیروں میں وہ راستہ دکھاتا ہے. اللہ وہ ہے کہ جو اپنی رحمت سے ہواؤں کو بھیجتا ہے. اللہ وہ ہے کہ جو زمین و آسمان میں جس نے ہمارے لیے رزق دے دیا. اللہ وہ ہے کہ جو آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے سب کے غیب جانتا ہے. آپ کو پتہ ہے زمین کے اندر کیا کیا خزانے ہیں، کیا کیا چیز نہیں نا اللہ جانتا ہے. آپ کو پتہ ہے آسمان اور اس کے اوپر کیا ہے نہیں نا اللہ بھی جانتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو ہر چیز کو جانتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہے کہ جو زمین اور آسمان کے اندر جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں ان سب کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہی دنیا کا علم ہے، آسمان کا، آخرت کا. اللہ تعالیٰ کے پاس ہر جہان کا علم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں کو جانتا ہے، اللہ ہماری دعاؤں کو جانتا ہے، ہماری نیتوں کو جانتا ہے. ٹھیک ہے؟ ہماری آنکھوں میں چھپی ہوئی خلوص اور خیانت دونوں چیزیں جانتا ہے کہ ہماری آنکھوں میں کیا چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے؟ ہم کس نظر سے کس چیز کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ہم کہتے ہیں نا کسی کی نظر ہوتی ہے للچائی ہوئی نظر، کسی کی نظر ہوتی ہے بری نظر، کسی کی نظر ہوتی ہے اچھی پیار بھری نظر. تو اللہ جانتے ہیں اس کی نظروں میں کیا چیز ہے. اللہ جانتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر کیا چیز ہے. ٹھیک ہے؟ سارے دل ایک جیسے تو نہیں ہوتے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی سمجھ دے کہ اس سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. اب اللہ تعالیٰ ایک کویسچن کر رہے ہیں کہ جو منکر ہے نا آخرت کے منکر، جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے ماں باپ اور ہمارے باپ دادا بزرگ جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں دفن ہو جائیں گے، تو اللہ ہمیں کیسے نکالیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے زندہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کہیں ان کو بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں آپ ان ساروں کو بتائیں کہ زمین میں ذرا چلو پھرو، جاؤ دیکھو وہ جو پچھلی قومیں تھیں ان کا کیا انجام ہوا. جو پچھلی قومیں تھیں ان کا کیا انجام ہوا تھا. قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، جتنی قومیں تھیں کیا کیا تھا ان کے ساتھ اللہ نے؟ ہلاک کر دیا تھا. وہ شرک کرتے تھے، وہ مانتے نہیں تھے، منکر تھے، تو اللہ نے کیا کیا؟ ہلاک کر دیا ان کو. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم پہ نا جو آپ کہتے ہیں نا عذاب کی بات کہ ہلاک کر دیں گے اللہ، عذاب بھیجیں گے، آپ نا ایسا کریں گے ہم پہ وہ اللہ سے کہیں نا بھیجیں.
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ لوگ اب جلدی کرتے ہو، اللہ کا عذاب آ جائے گا اور اچانک آ جائے گا، پھر تم لوگ دیکھتے رہ جاؤ گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بنی اسرائیل کے واقعات بتائے، بنی اسرائیل کے واقعات بتائے، اور کس لیے بتائے؟ تاکہ انسان ہدایت پکڑے، انسان دیکھیں کہ بنی اسرائیل کی کون کون سی خامیاں تھیں، کون سی برائیاں تھیں جن کی وجہ سے وہ لوگ جو تھے وہ بھٹک گئے تھے۔ وہ رسولوں کا انکار کرتے تھے، رسولوں کی اطاعت نہیں کرتے تھے، وہ اپنے طرف جو کتاب آئی تھی تورات اس کو بدل دیتے تھے، اس کے جو احکامات آسان تھے وہ مان لیتے تھے، جو مشکل ہوتے تھے وہ نہیں مانتے تھے، جو عبادت کرنی آسان ہوتی تھی وہ مان لیتے تھے، جو مشکل ہوتی تھی اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ نہیں چلتے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ آپ کے بات پہ نہیں آتے نا، تو آپ یوں سمجھے، ہم نے کل بھی بات کی تھی نا کہ وہ آنکھوں والے اندھے ہیں، کانوں والے بہرے ہیں، نہ تو وہ پھر آپ کی بات سنتے ہیں، نہ وہ آپ کی طرف سے جو آپ دیتے ہیں ان کو وہ دیکھتے ہیں۔ تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، ایسے لوگوں کو جو ہدایت قبول نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے مردے کہا ہے کہ یہ مرے ہوئے لوگ ہیں، ان کو نہیں آپ سنا سکتے، مرے ہوئے کو سمجھ نہیں نا کوئی ہوتی، پھر پتہ نہیں نا چلتا اس کو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہماری آیات صرف وہی سنتا اور سمجھتا ہے جو ایمان لاتا ہے، وہ فرما بردار انسان ہوتا ہے، فرما بردار انسان ہی اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان لاتا ہے۔ پھر قیامت کے منظر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، کہ جس دن سور پھونکا جائے گا، سب لوگ گھبرا کے اٹھیں گے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس چلا آئے گا، اللہ کے سامنے حاضری ہوگی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کا حساب لیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر یہاں پہ فرمایا کہ جو شخص نیکی لے کر آئے گا نا، اس کے لیے بہتر ہے، اور اس دن وہ لوگ امن میں ہوں گے جو نیکیاں کریں گے۔ تو آپ کن میں سے ہونا چاہتے ہیں؟ امن میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کون سی رات ہے؟ آج ڈاک رات ہے، 21 نائٹ ہے۔ تو آج ہم نے کیا کرنا ہے؟ آج ہم نے تراویح الحمدللہ پڑھی، کس بچے نے پڑھی ہے؟ الحمدللہ۔ جنہوں نے نہیں پڑھی انہوں نے گھر جا کے، جب ابھی فارغ ہوں گے نا کلاس سے، آپ لوگوں نے جا کے وضو کرنا ہے، نوافل پڑھنے ہیں، اور جتنے پڑھ سکے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد یعنی وہ تہجد شمار ہوگی نا، آپ لوگوں نے نوافل پڑھنے ہیں، اور تہجد میں آپ لوگوں نے قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی ہے، استغفار کی تسبیح بھی کرنی ہے، اور آج رات کی کون سی دعا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ پڑھیے یہ دعا بار بار۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عني۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عني۔ الحمدللہ ہماری سورہ النمل کمپلیٹ ہوئی، سورہ القصص کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ القصص، سورہ القصص مکی صورت ہے جس کی 88 آیات اور 9 رکوع ہیں، 88 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ سورہ القصص کے نام سے ظاہر ہے قصص قصوں کو کہتے ہیں، قصص قصوں کو کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر قصے ہیں۔ کس کا قصہ ہے؟ اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ڈیٹیل میں، جو ہم پہلے بھی ڈیٹیل مینس کہ ساری تفسیر جو ہم پہلے کہیں تھوڑی تھوڑی پڑھتے آئے ہیں نا، اس کے اندر سورہ القصص کے اندر پوری تفصیل ہے فرعون اور موسیٰ کا قصہ، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کے حالات حق کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، یعنی جو لوگ ایمان لائے ہیں نا، آپ لوگ ایمان لائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں، ہم ان کو موسیٰ اور فرعون کا قصہ حق کے ساتھ سنا رہے ہیں۔ فرعون نے زمین میں سرکشی کر دی تھی، فرعون نے زمین میں سرکشی کر دی تھی، اس نے وہاں کے رہنے والوں کو گروہ بنایا تھا، ان میں سے ایک گروہ بہت کمزور تھا، اور ان کے وہ جو گروہ کمزور تھا، طاقتور گروہ وہ تھا کہ جو فرعون کے سرداروں کا گروہ تھا، جو اس کے ساتھ رہتے تھے، ظلم کرتے تھے۔ ایک کمزور گروہ تھا، ایک کمزور گروہ وہ گروہ تھا جس کے بیٹوں کو فرعون پکڑ کے ذبح کر دیتا تھا،
اور وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور ان کی بیٹیوں کو وہ چھوڑ دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً وہ لوگ زمین میں فساد پھیلانے والے تھے. یہ ایسے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تھا نا، تو فرشتوں نے کہا تھا یہ فساد پھیلائے گا. تو فساد پھیلانے والے لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں. سارے انسان ہی نیک نہیں ہوتے. فساد پھیلانے والا گروہ بھی ہوتا ہے. کون سا ہوتا ہے؟ جو ظلم کرتا ہے، جو شرک کرتا ہے، وہ فساد پھیلاتے. فرعون کے جو ایسا گروہ، جو فرعون کے ساتھی تھے، وہ بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، جو کمزور گروہ کے لوگ تھے بنی اسرائیل کے، تو وہ فساد پھیلاتے تھے. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ارادہ رکھتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان کریں اور ان کو زمین میں جو لوگ جن کو کمزور کر دیا گیا ہے نا، ان کو زمین کا وارث بنائیں، ان کو ہم حکومت دیں، ہم ان کو مضبوط کریں. یعنی اللہ فرما رہے کہ میرا ارادہ تھا، میں چاہتا تھا. تو اس کا مطلب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب کسی پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے، جب کسی کے اوپر مشکل آ رہی ہوتی ہے، اللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے کہ کب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اٹھا کے اور مضبوط کر دیں. آپ کو پین چاہیے؟ چلے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں زمین میں اقتدار دیا. ہم نے انہیں زمین میں اقتدار دیا. کن لوگوں کو دیا تھا؟ جن کو موسیٰ علیہ السلام لے کے چلے گئے تھے. اب بیچ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو انہی کے یعنی وہ جو ظلم کرتے تھے نا، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے عبرت کا نشانہ بنایا تھا کہ ان کو غرق کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شروع سے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چلا کہ ہم نے ان کی والدہ کی طرف، ان کی ماں کی طرف وحی کی تھی. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی تھی. ہم نے انہیں کہا تھا کہ اسے دودھ پلاؤ، اور جب تمہیں اس بارے میں ڈر لگے کہ فرعون اس کو پکڑ کے قتل کر دے گا، تو اس کو ایک ڈبے میں بند کرنا، ایک باکس میں بند کرنا، اور وہ صندوق تم دریا میں ڈال دینا. اور نہ ڈرنا اور نہ غم کرنا. نہ ڈرنا، اب ایک ماں ہے ایک بچے کے لیے ڈرتی ہے نا، دریا میں کیسے ڈال دوں اس کو. نہ ڈرنا نہ غم کرنا، ہم دوبارہ اس کو لوٹا کر تمہارے پاس لے آئیں گے. پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسولوں میں سے میں اسے بنانے والا ہوں. یعنی ان کی ماں کو خبر دے دی تھی اللہ نے کہ میں اس کو رسول بناؤں گا، اس لیے ڈرنا نہیں اور غم بھی نہ کرنا، اور میں اس کو دوبارہ تمہیں واپس بھی کر دوں گا، یہ زندہ رہے گا. اللہ تعالیٰ پہ اس نے یقین کیا. ان کی والدہ دیکھو کتنی دل والی تھی کہ انہوں نے یقین کیا، وہ اللہ کو مانتی تھی اور انہوں نے ایسا ہی کیا. انہوں نے کہا کہ یعنی انہوں نے اللہ پہ بھروسہ کر کے وہ صندوق میں ڈالا اور دریا میں بہا دیا. پھر اس کو باکس کو کس نے اٹھایا؟ فرعون کے گھر والوں نے اٹھا لیا. اب فرعون کے گھر والوں نے اٹھایا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن ہو اور غم کا باعث ہو. موسیٰ علیہ السلام کو خود وہ گھر لے آئے جو ان کا بعد میں دشمن بنے تھے اور بعد میں انہی کے لیے پرابلم ہوئے تھے. پھر اس کے بعد فرعون اور حامان ان دونوں کے لشکر خطا کار تھے. فرعون اور حامان ان دونوں کے لشکر خطا کار تھے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون کی بیوی نے کہا کہ میرے لیے اور تمہارے لیے یہ بچہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے، اس لیے اس کو مت مارو. یہ بچہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا، اس لیے اس کو مت مارو. فرعون کی بیوی نے سفارش کی تھی موسیٰ علیہ السلام کی کہ یہ بچہ مجھے دے دو، اس کو مت مارو، اس کو میں پالوں گی، یہ میرا بیٹا بنے گا. تو فرعون نے اس کو چھوڑ دیا. اب وہ موسیٰ کی ماں کا دل تو خالی ہو گیا تھا کیونکہ اس کی گود خالی ہو گئی تھی. چھوٹا بیبی باکس میں بہانے کے بعد اب اسے پتہ تھا کہ ایک ظالم بادشاہ کے گھر میں وہ پہنچ چکا ہے. اب موسیٰ کی جو بہن تھی شیمہ، اللہ نے اس کی طرف وحی کی کہ تم اس باکس کے ساتھ ساتھ چلتی جانا اور نظر رکھنا. اور وہ اتنی عقل مند تھی کہ جب وہ گئی فرعون کے دربار میں اور اللہ تعالیٰ نے تمام